پاکستان اور انڈیا کے درمیان چل کیا رہا ہے۔ مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں دہشت گرد کا پیچھا دنیا کے آخری کونے تک کروں گا۔ پاکستان کی طرف سے ایک غلطی تو کرے پاکستان پر حملہ کرنے کی، جس انداز سے بھی آپ حملہ کرو گے اس کا جواب آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا۔ انڈیا کتنا بدنام ہو گیا کہ وہاں پہ کینیڈا نے الزام لگایا، امریکہ نے الزام لگایا، آسٹریلیا نے الزام لگایا، انڈیا جو ہے وہ دہشت گردی کروا رہا ہے، لوگوں کو قتل کروا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان چل کیا رہا ہے؟ کل پرسوں سے میں ایک بات سوچ رہا ہوں، ٹھیک ہے ملٹری ٹینشن اور ملٹری موبلائزیشن پاکستان میں، انڈیا میں، ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں ایک دوسرے کے خلاف تند و تیز جو بیانات ہے، مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں دہشت گردوں اور ان کا جو ساتھ دینے والوں کا پیچھا دنیا کے آخری کونے تک کروں گا۔ پاکستان کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ چلو کوشش کرے، ایک غلطی تو کرے پاکستان پر حملہ کرنے کی، جس انداز سے بھی آپ حملہ کرو گے اس کا جواب آپ کو ملے گا اور اس سے بڑھ کر ملے گا، اور اتنا بڑھ کر ملے گا کہ آپ کی سوچ سے بھی جو ہے وہ آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا۔ ابھی یہ تو میں چل رہی ہے، اور پورا خطہ جو ہے، اس طرح میں کہتا ہوں کہ 2.25 ارب کی جو پاپولیشن ہے اس کو بالکل یرغمال بنا رکھا ہے، اور ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک اور ڈرامہ سٹیج کیا گیا ہے، اور یہ جسے ہم کہتے ہیں نا گٹ جوڑ ہوتی ہے، یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک، وہی والی بات تو نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو انڈیا میں نریندر مودی صاحب کی جو حکومت ہے ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کئی ریاستوں میں تو علیحدگی پسند کی تحریکیں چل رہی ہے، اور جس میں منی پور جہاں پہ ایتھنک جو وائلنس ہوا تھا مسلمانوں کے خلاف، کرسچن کے خلاف، پھر جو ہے پنجاب میں جو سکھوں کی تحریکیں چل رہی ہے، خالصتان کی تحریکیں چل رہی ہے، پھر دنیا میں جس طرح مودی کی حکومت میں ہے تو انڈیا کتنا بدنام ہو گیا کہ وہاں پہ کینیڈا نے الزام لگایا، امریکہ نے الزام لگایا، آسٹریلیا نے الزام لگایا کہ انڈیا جو ہے وہ دہشت گردی کروا رہا ہے، لوگوں کو قتل کروا رہے۔ ابھی اس پہ بات کریں گے کہ یہ کیا ہے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ پاکستان میں ایک گورنمنٹ جو تھی وہ تو ان پاپولر تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ پی ٹی آئی کا بیانیہ فارم 47 والا وہ کدھر گیا، وہ بیانیہ کدھر گیا؟ ساتھ ہی ملٹری ریلیشن، سول ملٹری ریلیشن، پاکستان کی جو ملٹری قیادت کے خلاف جو مخصوص سیاسی جماعتوں کا جو بیانیہ تھا وہ بڑا سٹرانگ تھا، اور جس انداز سے، اور آج پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے یا بانی چیئرمین ہے عمران خان کی پوزیشن کیا ہے؟ ایک وقت تھا کہ وہ پوری ریاست کو چیلنج کر رہا تھا، اداروں کو چیلنج کر رہا تھا، آج ریکویسٹ لیے بیٹھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ بہنوں کی ملاقات کروائی جائے۔ یہ اب پی ٹی آئی کا سب سے بڑا ڈیمانڈ جو ہے وہ یہی ہے، تو اس پہ بات کریں گے کہ یہ کیسے ہوا ہے۔ اور اصل جو ایک اور ہے وہ افغانستان کا مسئلہ۔ ایک تو افغانستان ٹھیک ہے، پاکستان کے ساتھ تعلقات ماشاءاللہ ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن اب سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے بھی ایک فیصلہ کیا، اور یورپ میں بھی یہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے کہ جو افغان پختون ہے ان کو نکال کر واپس افغانستان بھیجا جا رہا ہے۔ یہ خبر کتنی درست ہے، کتنی غلط ہے، اس پہ بات کریں گے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ چاروں موضوعات جو ہے بڑے ٹچی ہے کہ یہ پاکستان افغانستان کا معاملہ، پاکستان اور انڈیا کا معاملہ، پھر یہ جو میں کہتا ہوں مودی شہباز گٹھ جوڑ تو نہیں ہے کہ جی اس وقت شہباز شریف کو بھی ضرورت تھی کہ وہ ذرا پولیٹیکل جو ہے سپورٹ حاصل کرے، پبلک سپورٹ حاصل کرے۔ پاکستان ملٹری کو جو ہے ایک ضرورت تھی کہ جو بڑا ان کے خلاف جو بیانیہ بنایا گیا تھا پی ٹی آئی اور ان کے سپورٹرز نے، اس کو کس طرح جو ہے ختم کیا جا سکے۔ ساتھ ساتھ جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ چل رہی تھی اس میں کچھ سوالات حکومت کے رویے یا اداروں کے کردار پہ اٹھ رہے تھے، اب سارے وہ سبسائڈ ہو گئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، میں نہیں کہتا ہوں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ آوازیں عام بندوں سے آپ کو یہ آواز آئے گی کہ یہ ہمیں ڈرامہ لگ رہا ہے، مطلب ہے کہ مین آن دا اسٹریٹ جو ہے وہ آپ کو کہیں گے، وہ جو بڑے بڑے سو کال
ہمارے جیسے کہتے ہیں تجزیہ کار ہے اور مطلب ہے کہ اینالسٹ ہے، جرنلسٹ ہے، سابقہ بیوروکریٹ ہے، سابقہ سفارتکار ہے، سابقہ جرنیل ہے، وہ تو جو انگریزی میں کہتے ہیں دے آر سیلنگ دیئر ورڈز، ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اپنے جو الفاظ ہے وہ بیچتے ہیں، جتنے اسٹرانگ آئیں گے. جس طرح میں نے کہا انڈیا میں جو میڈیا ہے، جس انداز سے میڈیا اس جنگ کو پروجیکٹ کر رہی ہے اور پاکستان کو جس طرح پروجیکٹ کر رہی ہے، تو چیخ کے گلہ پھاڑ کے جو ہے وہ چیخ رہے ہیں جی پاکستان جاؤ جی اور ختم کرو، عاصم منیر کو لے آؤ، اس کا سر لے آؤ، پلانے کی دھڑ لے آؤ جی، پانی بند کرو، ایک قطرہ پاکستان نہ چلا جائے نا، یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ ریٹرک ہے. یہاں سے بھی ہے نا غلطی کرو، بارڈر تو کراس کر کے دیکھو، آپ سرجیکل سٹرائک کرو، جو بھی کرو گے فیصلہ پھر ہمارا ہوگا، ہم لمبی جنگ کر دیں گے، یا مطلب ہے کہ شارٹ یا لمبی جنگ کرنے کے موڈ وغیرہ وغیرہ. یہ سارا ریٹرک چل رہا ہے. گزشتہ تقریباً اب ہو گئے 12-13 دن ہو گئے، لوگوں کے اعصاب پہ جو ہے نا یہ سارا جو سچویشن ہے یہ سوار ہو چکا ہے. مطلب ہے کہ آپ باہر جائے، بازار میں جائے، کہیں بھی آپ چلے جائے، کہیں آفس میں جائے، کسی کے آفس میں چلا جائے، پہلا سوال یہ ہوگا یار کیا جنگ ہوگا یا نہیں ہوگا. کل میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کل میں گیا تھا، ویسے سیکریٹریٹ میں بیٹھا تھا، یہ پاکستان سیکریٹریٹ میں، تو یہی سوال تھی. جب بیٹھ گیا تو گپ شپ چل رہی تھی، یار کیا انڈیا حملہ کرے گا کہ نہیں، انڈیا حملہ کرے گا تو پاکستان کیا کرے گا. معیشت کے بارے میں بڑا کنسرن ہے کہ یار پاکستانی معیشت آہستہ آہستہ سنبھل رہی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ دوبارہ جو ہے وہ فال کرے گی. تو یہ لوگوں کے کنسرن ہے. لوگ جو ہے وہ بالکل یرغمال ہو چکے ہیں. اور اشرافیہ جو ہے، کیونکہ یہ جو اروندھتی رائے انڈیا کی ایک بہت بڑی اور عظیم شخصیت جو کہ اکثر وہ حکومت کے ریڈار میں رہتی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کیش میر، اس نے جو اس کو کہنا نا کیش مطلب ہے کہ نقد میر اور امیر والا کام ہے، کہ یہ پاکستانی اور انڈین ایلیٹ کے لیے جو ہے نا یہ سونے کی چڑیا ہے. وہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، مسائل سے ہٹانے کے لیے. انڈیا میں کتنی غربت ہے، ابھی بھی تقریباً 40% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. مطلب ان کو مشکل سے 2 وقت کا کھانا ملتا ہے. پاکستان میں بھی وہی حالت ہے، آلموسٹ دا سیم ہے. ابھی یہ مسائل ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی دہشت گردی کے مسائل ہے. وہاں پہ بھی جو ہے نا وائلنس بہت زیادہ ہے. 7-8 ریاستوں میں تو گرم انسرجنسی چل رہی ہے. تو ان سب مسائل سے پھر انٹرنیشنل پریشر، ان سب مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے. اور یہ ڈیپ سٹیٹ جو ہے ہمیشہ اس طرح چیزیں کرتی ہے کہ یہ کسی کو دشمن بنا کے اس پہ قوم کو متحد کیا جاتا ہے. تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو نہیں ہے کہ وہاں پہ نریندر مودی صاحب کی جو اس کی جو پاپولیرٹی ہے یا اس کی جو گورننس ہے اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں. وہاں پہ یہ جو ہندوتوا سپریمیسزم کا جو اس وقت چل رہا ہے کہ ہندو سپریمیسسٹ جو ہے وہ نہ مسلمانوں کو مان رہے، نہ وہ ہندوؤں کو مان رہے، نہ سکھوں کو مان رہے، نہ سکھوں کو مان رہے، نہ مسلمانوں کو مان رہے، نہ کرسچن کو مان رہے، اور نہ ایون کہ جو لوور کلاس ہندو ہے، کیونکہ ہندو مذہب میں یہ کلاس جو ہے نا سٹرکچر یہ پایا جاتا ہے، 4 مختلف کیٹیگری ہے. تو برہمن کے علاوہ تو کوئی اور وہ مانتے نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ کشتری جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو ایسے حالات میں یو نیڈ این انیمی، آپ کو ایک دشمن چاہیے باہر سے تاکہ وہ قوم کو متحد کر سکے. یہ تو وہاں انڈیا کے حالات. ابھی پاکستان میں آ کے اگر آپ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب کی جو حکومت تھی یہ بڑی ان پاپولر حکومت تھی. لوگوں کے ان پہ جو اعتماد اسی وجہ سے تھوڑا سا کم تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو بڑا زبردست بیانیہ تھا کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، یہ جو ہے مائنارٹی کی حکومت ہے اور میجارٹی پہ امپوز کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے ایک مسئلہ تھا. اور ساتھ ہی پارلیمنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی بڑی اس کے ساتھ جو ہے چیلنج کر رہی تھی، اور عمران خان جیل سے جو ہے پورا تحریک وہ چلا رہے تھے. لیکن جب سے یہ ہوا ہے تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا وہ بیانیہ جو فارم 47 والا وہ تو تقریباً ختم ہو گیا. فوجی لیڈرشپ کے بارے میں وہ جو بڑے اسٹرانگ ورڈڈ وہ یوز کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ، حالانکہ مختلف قوانین بھی آئے. تو اس کے بعد اگر دیکھیں آج پی ٹی آئی کی حیثیت یہ رہ گئی ہے کہ پہلے تو یہ حکومت کی باتیں کر رہے تھے، پاکستان کی باتیں کر رہے تھے، پارلیمنٹ کو نہ چلنے دینے کی بات کر رہے تھے. آج بیچاروں کا ایک معصومانہ سا ان کا ڈیمانڈ ہے کہ جی خان صاحب کے ساتھ فیملی کی ملاقات جو ہے
وہ کروائی جائے, ان کی بہنوں کو جو ہے ملاقات کروائی جائے, ان کے ساتھ ان کی بیوی کی ملاقات کروائی جائے, ان کے بیٹوں سے وہ فون پہ بات کرنا چاہ رہے تو وہ کروائی جائے. مطلب ہے کہ کہیں وہ بڑی پیڈسٹل سے کہ پی ٹی آئی والے, یہ اس میں تو ان کی لیڈرشپ کا بھی بڑا, کیونکہ جو لیڈرشپ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ہے تو انفارچونیٹلی وہ قیادت مہیا نہ کر سکی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو, جو ابھی بھی چارج ہے, جو کہ وہ ان کو ضرورت تھی یہ آ کے خود اپنوں میں لڑنے لگے. ابھی اس وقت جو اگر آپ دیکھیں تو علی امین خان کی جو پی ٹی آئی کی جو صوبائی قیادت ہے ان کے ساتھ ان کی بڑی وہ چل رہی ہے انٹرنل, وہ بھی چل رہی ہے. یہاں پہ جو ہے پنجاب میں ان کی پارٹی تقسیم ہے, مرکز میں جو ہے ایک دوسرے کے خلاف باتیں جو ہے نا وہ کل کے اب ہو رہی ہے. تو ایک سائڈ پہ تو وہ ہو گیا, دوسری سائڈ پہ اس جنگ نے جو ہے یہ مودی صاحب نے جو کیا, اس جنگ نے ان سب کو اکٹھا بھی کیا. تو یہ ایک لگ ایسا رہا ہے کہ حکومت کو پاپولیرٹی بھی ریسٹور ہو گئی, پبلک کانفیڈنس بھی آ گئی, پھر فوج کے ساتھ لوگ کھڑے ہو گئے فوج کے پیچھے, کیونکہ بڑا دشمن ہے, انڈیا سے لڑنا ہے, تو ایک نیشنلزم جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. تھوڑا سا مذہب کا کلر بھی اس میں آ رہا ہے, کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب نے جس طرح کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ ہندو ہے, وہ الگ ہے اور ہم الگ ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا عبادت کرنا یہ سب ان سے مختلف ہے. تو وہ اپنے آپ کو سپریم سمجھ رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو سپریم سمجھ رہے ہیں. تو اس سپریمیسزم کی جس ہم کہتے ہیں نا جو جراثیم ہے, یہ انفارچونیٹلی دونوں سائڈ پہ یہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو فائدہ اس وقت اگر دیکھیں تو عوام کا نہیں ہو رہا ہے, نہ ہندوستانی عوام کا ہو رہا ہے نہ پاکستانی عوام کا ہو رہا ہے, لیکن ایلیٹ اس میں جو ہے وہ بڑے پراسپر کر رہے ہیں, ان کے وزٹ ہو رہے ہیں, انٹرنیشنل ایکسپوجر ہو رہی ہے جی, کیمپین کے لیے جو ہے نا ٹی وی پہ آنا, بڑی بڑی تقریریں کرنا ادھر بھی اور ادھر بھی. تو یہ صورتحال ہے. ورنہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو واقعہ ہوا تھا, پہلے تو مودی صاحب کو فوری طور پر تحقیقات کا حکم دینا چاہیے تھا کہ اس کی تحقیقات کرو, تحقیقات کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ کہاں سے ہوا ہے. اس نے بھی کہا تحقیقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس میں نے کہا, کیونکہ وہ نا سپریمیسسٹ مائنڈ سیٹ ہے, میں نے کہا اور بس جب میں نے کہا تو سب کو ماننا پڑے گا, کہ اس طرح دنیا کو بھی ماننا پڑے گا. ابھی وہ دنیا کو کنونس بھی کر رہے ہیں, ابھی رشیا کے ساتھ ان کی بات چیت ہو گئی, امریکہ کے ساتھ ہو گئی, دیگر ممالک کے ساتھ, اور اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہاں پہ ان سے ایکسیپٹ کروانا چاہ رہا ہے. اور میڈیا بھی اتنا پاگل ہے کہ چھوٹی سی بیان جب آ جاتی ہے نا, ظاہری بات ہے ابھی رشیا نے بھی تو ٹیررزم کو تو پاکستان نے بھی کنڈیم کیا, پوری دنیا نے کنڈیم کیا ہے. تو ابھی اس پہ جو ہے نا پھر میڈیا بڑا چڑھا کے جو ہے نا روس پاکستان کے خلاف میدان میں, امریکہ پاکستان کے خلاف میدان میں, ادھر یہ انڈیا میں چل رہی ہے. پاکستان میں اگر ہم دیکھیں ہماری میڈیا جو ہے انڈیا کا کسی نے ساتھ نہیں دیا, سب نے جو ہے نا پاکستان کی موقف کی تائید کی. ابھی یہ ہے دونوں سائڈ پہ کریڈٹ لے رہے ہیں, دونوں سائڈ پہ مزے لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہماری کامیابی ہے, پاکستان والے کہہ رہے ہیں یہ ہماری کامیابی ہے. تو معاملہ جو لگ رہا ہے, کہتے ہیں معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے. مجھے نہ جنگ نظر آ رہی ہے, اور کہیں بھی جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں یہ دونوں فوجوں کے درمیان, پاکستان انڈیا فوجوں کے درمیان ایک اور بھی ایک اچھی بات ہے, جو اچھی کلچر ہے, ایک دوسرے کو سپیس دے دیتے ہیں. کہیں نہ کہیں ان کو سپیس دیا جائے گا. ادھر سے وہ کہتے ہیں ہم نے اتنے مارے, یہ خاموش ہو جائیں گے. دوسرے دن وہ کہتے ہیں ہم نے اتنے مارے, وہ خاموش ہو جائیں گے. معاملہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ عوام تو ہے ہی بیوقوف, عوام کو تو بیوقوف بنایا ہی جاتا ہے. اور یہ جو ایلیٹس ہیں, یہ جو ایلیٹس ادارے ہیں, یہ جو ایلیٹس کلچر ہے, یہ جو سپریمیسسٹ مائنڈ سیٹ والے ہیں, یہ تو کہتے ہیں کہ بس ہم نے کہا تو یہ تو چلتا رہتا ہے. بیوقوف عوام جو ہے وہ بیچارے رلتے رہیں گے, پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی. ادھر سے ان کی حکومتیں چلتی رہے گی, شاید مودی صاحب کو ایک اور ٹرم بھی ملے, شاید مودی صاحب کو کچھ اور ریاستیں بھی مل جائے, ادھر بھی یہ لیجیٹیمیسی مل رہی ہے. تو یہ چل رہا ہے, عوام رول رہے ہیں. سائیکلوجیکلی عوام جو ہے نا گزشتہ 12-13 دن سے بالکل پاگل ہو چکے ہیں کہ یہ آج حملہ ہو رہا ہے, کل حملہ ہو رہا ہے, کوئی بیان دے کوئی بیان نہ دے وغیرہ میں. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن ایک ہے کہ دونوں حکومتیں بہت پاپولر ہو گئی ہیں. نریندر مودی صاحب کی حکومت بہت پاپولر ہو گئی, انڈین ابھی ان کو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں دے نیڈ ہیڈ, ان کو تو سر چاہیے پاکستان کا, انڈین عوام کو اتنا. پھر یہ پاکستانی عوام جو ہے اپنی حکومت کے پیچھے, اپنے فوج کے پیچھے کھڑے ہوئے. اکثر میں 2-3 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ مودی تیرا شکریہ کہ مودی نے ہی پاکستانی قوم, پاکستانی اداروں, پاکستان کی جو پوری پاپولس ہے اس کو اکٹھا کیا اور اس کو ایک کر دیا. وہ نیشنلزم جو ہے نا, وہ نیشنلسٹک ٹینڈنسی جو ہے اس کو ابھار دیا. تو ادھر شہباز حکومت بھی خوش ہے, مودی صاحب حکومت بھی خوش ہے, دونوں دیشوں کے فوجیں جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی
ڈیفینیٹلی خوش ہوں گی. ابھی انڈیا کو حکومت کو بتایا گیا کہ ہمیں پیسے چاہیے, ہمیں جہاز لینے ہیں, ہمیں اربوں ڈالر چاہیے, ہمیں اور کیونکہ پاکستان کے پاس تو بہت زیادہ ہے. پاکستان والے بھی کہیں گے کہ دیکھا آپ نے یہ چیزیں ہونی چاہیے, ابھی مزید ہم لیں گے تو بزنس چلے گا اسلحے کی کارخانوں کا, اور رلتے رہیں گے پاکستانی عوام اور انڈین عوام, اور حکمران طبقہ جو ہے وہ انجوائے کرے گا. تو یہ پاکستان انڈیا کے حوالے سے ایک خبر آئی تھی کہ سوئٹزرلینڈ کی جو حکومت ہے اس نے افغان جو ہے اسپیشلی افغانستان کے جو پختون ہیں ان کو واپس بھیج رہے ہیں. میں بھی دیگر ایتھنیسٹیز کے بارے میں یہ کہ لیکن ویسے بھی میں اکثر سوشل میڈیا جو دیکھتا ہوں افغانستان کے جو پختون ہیں ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ یہ جو طالبان ہے یہ پختون ہے, اور یہ جو پختون ہے ابراڈ ڈائسپورا ہے یہ طالبان کے سپورٹر ہے یا یہ اپولوجیٹک ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیز چل رہی ہے, اور میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ افغانوں کو ایز اے قوم اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیے. اس میں تاجک ازبک ہزارہ نہیں, کیونکہ آج اگر پختون آئسولیٹ ہو گیا تو کل تاجک آئسولیٹ ہوگا, تاجک آئسولیٹ کل ہزارہ آئسولیٹ ہوگا, پھر آپ ایک دوسرے کے لیے وٹ کڑے نہیں ہوں گے. پھر مطلب یہ ہے کہ پختون کہے گا کہ ٹھیک ہے یہ تو تاجک ہے, تاجک کہے گا یہ تو ازبک ہے, ازبک کہے گا یہ تو ہزارہ ہے, ہزارہ کہے گا یہ تو احمق ہے, بلوچ ہے, پشا ہے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح آپ تقسیم ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پوری افغان ڈائسپورا کا یہ رسپانسبلٹی ہے کہ بحیثیت قوم اپنے آپ کو منوائے. باہر بیٹھ کے پختون, تاجک, ازبک ہزارہ وغیرہ اس سے ترکمن سے نکلے, وہاں سب افغان ہے, سب افغان, یا اگر افغان اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا تو افغانستانی ہے. اسی لحاظ سے تو میں آج یہ کہنا ان کے لیے کہہ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ پختونوں پہ اگر زمین تنگ کی گئی تو یہ افغانستان واپس آئیں گے, کل وہ یہی کلیم کریں گے کہ یہ ملک صرف ہمارا ہے. کیونکہ جب آپ ٹارچر ہو جاتے ہیں, جب آپ کو کسی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف دے دیتے تو پھر آپ اون کرتے ہیں اس کو, اور دوسرا جو آپ کا بھائی ہے اس کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کا کوئی شیئر نہیں ہے, کیونکہ اٹ واز آئی ہو سیکریفائز لائف فار اٹ. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ افغانستان جو اکثر میں کمنٹس دیکھتا ہوں ہمارے تاجک, ازبک یا دیگر بھائیوں کی, وہ تھوڑا سا یہ کہتے ہیں ہاں یہ ہے افغان طالبان جو ہے پختون ہے, اور یہ جو پختون افغان ہے یہ اس پہ ان کے, تو اس میں کل ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ اس طرح پھر آپ کے لیے کوئی کڑا نہیں ہوگا.